وہ کہتے ہیں اگر آپ نے اس طرح کے جو مبلغین ہیں ان کے شیطانی وسوسوں سے بچنا ہے نا، تو آپ اپنے علماء سے عقیدے کو سیکھیں. پوری گفتگو میں انہوں نے بائی نیم مجھے مینشن نہیں کیا، لیکن مخاطب مجھے کیا ہے، تھم نیل پہ میرا نام لکھا ہے، تھرو ڈسپلے کرایا ہے. نام ظاہر ہے کہ وہ کیو ٹی وی کی پالیسی ہے نا، ٹی وی چینل پہ تو جب میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں تو امیر شام کا بھی نام نہیں لیتا. ایون اس پہ بھی اعتراض ہوا تو میں نے اس دفعہ جب ریکارڈنگ کروائی ہے تو میں نے کہا حاکم وقت نے حضرت سعد کو کہا کہ حضرت علی پہ سب و شتم کرے، تو میں نے امیر شام کا لفظ بھی حذف کر کے حاکم وقت کہا، کیونکہ وہ جی ٹی وی والوں نے کہا کہ آپ امیر شام بھی کہیں گے تو یہ کہتے ہیں اتھے ہی پہنچ گیا. تو آپ اس کو بھی تھوڑا سافٹ کر کے نا حاکم وقت آپ یوز کر لیجئے گا اگر آپ نے کرنا ہو. تو وہ ٹی وی کی پالیسی ہوتی ہے مجبوراً. تو یہ جو انہوں نے بات کی کہ اپنے علماء سے سیکھیں، عقیدہ ان لوگوں سے نہ سیکھیں، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ آپ نے آدھا سچ بولا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ کہتے کہ بریلوی علماء سے سیکھیں. ہاں، علماء سے تو نہیں سیکھنا، بریلوی علماء سے سیکھنا ہے. کیونکہ جو دیوبندی علماء ہے نا وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. جڑیں بڑھو نا انہوں نے بھی کبو. اعلی حضرت نے تو دیوبند کو، اہل حدیث کو اور شیعہ کو قادیانی کافروں کے ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ سب کے سب مرتد ہیں، اور یہ 1,00,000 دفعہ بھی اگر ذبیحہ کے اوپر اللہ کا نام لیں گے تو ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. کس کتاب میں؟ احکام شریعت، جس کے نام کے اوپر مفتی صاحب آپ نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا ہوا ہے. تو یہ بتانا تھا نا کہ یہ ان مرتدین کو نہیں سننا، اپنے فرقے کے علماء کو سننا ہے. تو یہ آپ جو ایک دو نمبری کرتے ہیں نا اور چیزوں کو چھپا کے بیان کرتے ہیں کہ جی ان سے نہ سیکھیں، علماء سے سیکھیں. اصل میں کہا کریں کہ ہمارے فرقے کے علماء سے سیکھیں، یہ نہ کہا کریں کہ علماء سے سیکھیں. اپنے علماء کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو یہ لوگ مسلمان بھی نہیں مانتے. ایک عام بریلوی بھی دیوبندیوں کے بڑے عالم کو کہتا ہے یہ گستاخ ہے، یعنی وہ عام بریلوی اس سے بڑا عالم ہے. یہ ٹوٹل ان کی ڈگریوں کی اور علماء کی تعلیم کی اوقات ہے کہ ایک غیر عالم دوسرے فرقے کے عالم کو کہتا ہے گمراہ. کتنا پہنچا ہوا ہے کہ علماء کو گمراہ کہہ رہا ہے، یعنی اس سے بڑا وہ عالم ہے. دیوبندیوں کا ایک عام آدمی بریلویوں کے بزرگ کو بھی کہے گا مشرک نے تو گمراہ نے. ٹوٹل اوقات ان کی ڈگریوں کی یہ ہے. اعلی حضرت نے اسام الارمین کے اندر علماء دیوبند کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا ہے. چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح کے روافظ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں. ان کا جس طرح رافضی شیعہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں، وہابی جو ہیں دیوبند اور اہل حدیث، اس میں تو خیر اسپیسیفکلی وہ دیوبندیوں کو کہہ رہے تھے، لیکن وہابیہ میں دونوں شامل ہیں. یہ کہتے ہیں یہ بڑا جو شیطان ہے جو حضرت آدم کے مقابلے پہ تھا، یہ اس کے فالوور ہے. ہائے ہائے، انہوں نے شیطان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے آج کی لینگویج میں. آج ہوتے اعلی حضرت نے یہی کہنا تھا. ہاں مفتی صاحب آپ کس منہ سے آپ کہیں گے علماء سے سیکھیں؟ جی ہم نے علماء سے یہ سیکھا ہے کہ حسام الارمین کے مقابلے پہ جب المحند المفند علماء دیوبند نے لکھی تو انہوں نے کہا کہ احمد زاہد بریلوی اور ان کی پوری جماعت، یعنی کہ مفتی اکمل صاحب بھی اور ان کے پیر الیاس قادری صاحب بھی، یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، جس طرح کے انبیاء اکرام کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے شیاطین. یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم، ہاں رضی اللہ عنہم لکھا ہے. تو مفتی صاحب ٹھیک ہے، ہم علماء کی بات مانتے ہیں کہ آپ اور آپ کے سارے بزرگان دین شیطانی لشکر ہیں. لو سامو علماء سے سیکھنا ہے. اب یہ پھر باہر نکلیں گے نہیں سارے علماء تو نہیں نا. ہاں تو اڈے کیوں، باقی کیوں نہیں؟ اس کا الٹیمیٹ حال یہی ہے کہ سارے علماء کی بات سنو، جس کی بات درست ہے وہ فالو کرو. یہ ہے دین کی تعلیمات، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،
تم سب کے سب بہترین امت ہو، پوری امت. کیوں؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے گی. نہ دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی یا شیعہ علماء کا ہی صرف کام ہے، عوام کا بھی کام ہے. اور خود دعوت اسلامی کس کے اوپر کھڑی ہے مجھے بتائیں؟ دعوت اسلامی کے یہ جتنے ہرکارے پھر رہے ہیں یہ عالم ہیں؟ بےچارے اردو بھی مشکل سے پڑھتے ہیں. تبلیغی جماعت کے لوگ فضائل مال جو پڑھ رہے ہیں عالم ہیں، اردو بھی مشکل سے پڑھتے ہیں. حالت یہ ہے کہ عربی کی آیت آ جاتی ہے تو اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو پروناؤنس نہیں صحیح طریقے سے کر سکتے، لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں تعریف کرتا ہوں. عالم ہونا کوئی ضروری نہیں بھائی، جو صحیح چیز ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں. ہاں جو غلط چیزیں بیان کر رہے ہیں ان سے صرف نظر کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. یار مسلمانوں کو ایک آیت تو میرے خیال ہے عمران خان صاحب نے یاد کروا دی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس ایک آیت نے تقریباً 70% مسلمانوں کا ایمان مشکوک کر دیا پاکستان میں. خود خان صاحب کا بھی، کیونکہ وہ بھی جا کے دربار پہ گر گئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ. پڑھتے وہ یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات آگے نہ کروں؟ ایک آیت بھی آتی ہو وہ آپ نے آگے بیان کرنی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اس کو سپورٹو ابن عباس کا ایک قول ہے، مشکات کے فٹ نوٹ پہ شیخ صاحب نے نقل کیا کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے حاصل کر لو. سوائے انجینئر صاحب کے، یہ بریکٹ میں آج کے دور میں یہ اس حدیث کے اندر، وہ جیسے حدیث میں بھی آپ پتہ جھوٹی حدیثیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، یہ بیچ میں جھوٹا فکر ہے جو علماء نے شامل کر لیا. جہاں سے ملے حاصل کرو. حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ سکھایا کہ جو رات کو پڑھ لے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دنوں سے جو انسانی شکل میں آ رہا تھا نا، تجھے تو پتہ نہیں چلا، وہ شیطان تھا. لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ حفاظت کے اوپر مامور کرتا ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو اس کی آپ نے تصدیق کرنی ہے. اس کائنات میں سب سے مردود بارگاہ اگر کوئی ہے تو شیطان ہے. میرا نمبر تو اس کے بعد ہی آتا ہے ان کی نظر میں. اس کی بھی سچی بات کی تصدیق کرنی ہے اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے. اور دوسرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا کہ 3 دن سے وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ رہا تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ شیطان تھا کیونکہ وہ انسانی شکل میں آ رہا تھا. اس سے پتا کیا رزلٹ نکلا؟ ہاں، اگر حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا تو باب تشائی کوئی نہیں. ہاں جی، غوث کتب ابدال پوری کائنات کو ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح ایسے کر کے دیکھ رہے، اور نصیحت ہوئے تو اڈا کوئی بابا میری میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا. دیکھ کے سمجھانا تو دور کی بات، صرف بتایا لکھا کیا ہوا ہے. اور باپا جانی کو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے، وہ اینک کے ذریعے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بزرگ تے دلوں دے حال جان دے سر، اینکا کیوں لائی ہیں انہوں نے؟ اعلیٰ حضرت کو بھی اینک لگی ہوئی ہے، ان کی جو تصویر ہے نا اعلیٰ حضرت کو بھی اینک لگی ہوئی ہے. انگریز شریف کی بنائی ہوئی اینک، ظاہر بغداد شریف اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائی، گورا شریف نے بنائی سی. تو اگر حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا تو غوث کتب ابدال تو شاہی کوئی نہیں، ابو ہریرہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابا تو شاہی کوئی نہیں. یہ بھی رزلٹ نکلے گا بچوں. تو ہمیں تو دین کی یہ تعلیمات بتائی گئی ہیں کہ اگر شیطان بھی کوئی ایسی بات کرے جو درست ہے اس کی تصدیق کرنی ہے. اس کو میں نے بڑی آسان مثال سے سمجھایا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا بچہ آ کے یہ بات کرے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف.
تو آپ مجھے بتائیں، آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں لہذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی؟ اگر یہ بات کریں گے تو علماء کی طرح آپ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے. یہ زیادہ تر علماء اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور اگر آپ ایک پکے سچے مسلم ہوں گے، مؤمن ہوں گے، تو آپ کہیں گے کہ میں قرآن چیک کروں گا، اگر نکل آئی یہ بات تو واقعی میں اس کو فالو کروں گا، میں تو اسے ڈگری ڈیمانڈ نہیں کروں گا. یہ وہ مثال ہے جو ایک عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے گی. پھر بھی کسی کا موٹا دماغ ہو تو اس کے لیے میں نے ایک اور بات رکھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگوائیں اور اس کا انر یونٹ کوئی اتنا زیادہ ٹیڑھا لگا دے کہ اننے نو بھی نظر آ رہا ہے کہ بالکل ہی انج کر کے لاتا ہے، تو چاہے آپ کی فیلڈ ہو یا نہ ہو، آپ اس کو کہیں گے یار انہوں تھوڑا سیدھا تے کر یار، تو بالکل ہی ڈنگا لاتا ہی. اور آگے سے وہ کہے کہ مولوی صاحب چپ کر جاؤ، تہاڈی فیلڈ نہیں ہے، ڈگری میرے کو ہے اس کام دی. آپ کہیں گے یار بے شک ڈگری ہے لیکن عقل تے منو دیتی ہے نا اللہ نے. اس میں وہ بھی جواب ہو گیا جو اکثر کہتے ہیں جی وہ ڈاکٹر کی ڈگری ضروری ہوتی ہے، انجینئر کی ڈگری ضروری ہوتی ہے. بالکل جی، دین کے لیے ڈگری نبی الاسلام پہلے ہی دے گئے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا. دین کا کام ہر بندے نے کرنا ہے، ڈاکٹر انجینئر ہر بندے کے اوپر بننا فرض نہیں ہے. لیکن سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے جو اپنے متن کے اعتبار سے بالکل درست ہے، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. علم دین چونکہ فرض ہے، ڈاکٹر انجینئر بننا فرض نہیں، مولوی بننا فرض نہیں. علم دین ہر مسلمان پہ فرض ہے، لہذا ہر مسلمان کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس کا عقیدہ توحید ختم نبوت درست ہو، 24 گھنٹے کی زندگی وہ اسلام کے مطابق گزار سکے، 5 وقت کی نماز کا اسے پتا ہو، وضو اور غسل کا پتا ہو، یہ سارے مسائل پتا ہو. اگر کوئی عالم نہیں ہو تو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. ہر مسلمان عالم ہے، 100% عالم تو بھئی آپ کے شیخ الحدیث بھی نہیں ہے. قرآن میں 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے. آپ کے کئی مولویوں کو تو سائنس کے سپیلنگ بھی نہیں آتے، تو ہم انہیں جاہل تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس فیلڈ میں انہیں نہیں پتا. ایمبرولوجی کی بات ہم کسی اس فیلڈ کے بندے سے پوچھ لیں گے، اس طریقے سے اسٹرونومی کی بات کسی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے، بیولوجی کی بات، جیولوجی کی بات. لیکن اس کی بنیاد پہ ہم مفتی اعظم پاکستان چاہے وہ بریلویوں کا ہو، دیوبندیوں کا ہو، اہل حدیث کا ہو، اسے جاہل نہیں کہتے، اگرچہ ان بیچاروں کو سائنس نہیں آتی. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ 1000 آیات کہ یہ جاہل ہیں. ویسے تو جو ان کو آتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو سٹیٹس بتا دیا کیا ہے، وہ بھی چھاڑ دو. پھر بھی ہم یہ کہیں گے بھائی یہ علم کی دنیا، علمی بات کریں، اپنا موقف رکھیں. اور دیکھیں ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ خود جن بزرگوں کو اپنا بڑا مانے ہوئے نا، باپا جانی جن کے مرید ہیں مفتی اکمل صاحب، وہ خود کیمرے میں کہہ رہے ہیں میں 8 کلاس مشکل سے پاس ہوں، وہ بھی گجراتی زبان میں. میٹرک نہیں کیا ہوا باپا جانی نے، جی ہاں، اور عالم کی ڈگری بھی نہیں کی ہوئی. یہ نہ سمجھیے گا کہ جی وہ 5ویں میں مدرسے میں تھے، نہیں، ایک چھوٹی سی مسجد کے امام مسجد تھے. وہ خود کہتے ہیں میں عالم بھی نہیں ہوں، اور ان کو کہتے ہیں امیر اہل سنت، یعنی پورے فرقے کا امیر ہے جی، لو سامو، جو خود بول کے کہہ رہا ہے نا میرے پاس عالم کی ڈگری ہے، لیکن یہ کہہ رہے نہیں آپ ہمارے امیر اہل سنت ہو. اور میں ساتھ ہوں ان کے بالکل، جو وہ بات قرآن و سنت کے مطابق بتائیں گے آپ کا رائٹ ہے، آپ انہیں امیر بنائیں، بالکل، میرا تو موقف ہی یہی ہے. ڈگری ہوگی کیا ہو جانا ہے؟ ڈگری کے بعد اگر گمراہی پھیلانی ہے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ آپ وابیوں کو بھی دیکھ لیں. آج تک آپ نے وابیوں کو سنا ہے کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہا کہ یہ جاہل ہے؟ وہ تو عربی بھی غلط پڑھتا ہے، قرآن کی عربی بھی بالکل مجہول پڑھتا ہے. اس کا بیٹا عالم ہے فارق نائک، ماشاءاللہ وہ اچھی عربی پڑھتا ہے، پھر سیکھی بھی اس نے کوئی نہیں. زبر زیر کی غلطی تو چھوڑ دیں، جو الفاظ ہیں نا وہ بھی عربی لنگوسٹک میں ادا ہی نہیں کر سکتا. وہ ظاہر اس کی تعلیم اس طرح نہیں ہوئی بھی، لیکن شاہ فیصل ایوارڈ سب سے بڑا ایوارڈ سعودیہ والوں نے اس کو دیا دین کی خدمت پہ. کیوں؟ اس کے پاس وہ ڈگری نہیں، وہ تو عربی پڑھ بھی نہیں سکتا. چلو کسی وابی کو چاہیے نا وہ بیان دے دے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ ایوارڈ جو دیا واپس لو، تو جاہل آدمی ہے تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کے فرقے کی منجی نہیں ٹھوکی. اصل میں ان کو تکلیف اس سے ہوتی ہے جو ان کے فرقے کی منجی ٹھوکے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ ورنہ اپنے اپنے فرقوں کے سارے جاہل انہوں نے اپنے سروں کے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں. جنید جمشید کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ ممبر پہ نہیں بٹھایا ہوا تھا، سامنے مولوی بیٹھ کے ایسے سن رہے ہوتے تھے. بالکل اچھی بات ہے،
دین کی بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں اس حق میں ہوں، لیکن میں ان کو ریئلائز کراؤں گا کہ تم نے خود اپنی ڈیفینیشن میں جن لوگوں کو جاہل سمجھا ہے وہ ممبروں میں بٹھایا ہے صرف اس لیے کہ تمہارے فرقے کے ہیں۔ ذاکر نائک نے کئی اہل حدیث کی مساجد کے اندر جا کے جمعے پڑھائے ہیں، سامنے مولوی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس بندے کو تو عربی بھی نہیں آتی، نہیں جی وہ دین تو بیان کر لیتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ سارے مولوی آپ کو بتائیں گے فلاں ایک انگریز ہے، اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں ایسی کتاب لکھی ہے کہ کمال کر دیا، اس انگریز کے پاس وہ ڈگری کوئی نہیں، اس کے ساتھ انجینئر نہیں نہ لکھا ہوا، اس کی تعریف ہم کر سکتے ہیں چاہے کافر بھی ہوئے۔ تو یہ مصیبت جو آپ کے گلے پڑی ہے اس وجہ سے کہ آپ نے ایکسیپٹنس نہیں دی۔ جب آپ ایکسیپٹنس نہیں دیں گے اس معاشرے میں سچائی کو، پھر یہ سچائی ایک دن آ کے آپ کا گلا بھی دبائے گی، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ہماری شکل میں۔ کہتے ہیں جی دجال سے بڑا فتنہ آیا جی ہمارے لیے، تو یہ فتنہ آپ نے خود اپنے لیے بنا لیا ہے۔ آپ کی حرکتیں ایسی تھیں، اگر آپ حق بات قبول کر لیتے تو مجھے اتنے سٹیپ آگے طے کر کے ایک ایک گندگی کی صفائی نہ کرنی پڑتی۔ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں، بالکل میں گندی مکھی ہوں، یہ بھی بتاؤ کہ کس کے گند پہ؟ ہمارے بزرگوں کا ہی گند تھا، تو قصور تو تھوڑے بزرگاں دا ہے۔ اگر میں چشتی رسول اللہ گند پہ بیٹھا جا کے اس کو صاف کرنے کے لیے، تو گند تو تیرے بابے نے ڈالا، نہیں کتابیں بدل گئی ہیں نا، کتابیں تو نہیں بدلی، آپ تو مناظروں میں دفاع کر رہے ہو چشتی رسول اللہ کا، پرنٹنگ کر رہے ہو آج تک، کشف المحجوب کی گستاخیوں کی پرنٹنگ تم لوگ کر رہے ہو، تذکرۃ الاولیاء کی پرنٹنگ تم لوگ کر رہے ہو، حش بیش کی پرنٹنگ تم لوگ کر رہے ہو۔ کون کون سا جھوٹ بولو گے اپنے فرقے کو بچانے کے لیے؟ میں ایک ایک بات کا جواب دوں گا، میں نہیں جگہ بابا چھڑنا تو بالکل، میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے بابوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے، تو جنازہ نکالوں گا ان کا، زیرو ٹالرنس ہے میری۔ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی نقصان پہنچایا، میرے ساتھ کیا کر سکتے تھے؟ نقصان تو میں نے ان کو پہنچا دیا ہے، انہوں نے مجھے کیا نقصان پہنچانا ہے؟ مسئلہ ہے کہ انہوں نے دین کے ساتھ غداری کی ہے، اور غدار کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل سیدھی سی بات ہے، اور یہ بات ان کو پتہ ہے۔